نہ ماننے والوں، نہ چلنے والوں، نہ لینے والوں، اللہ اس کی رضا کے لیے ملاقات کے لیے آیا ہوں، اور ایمان کی بات ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان، ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر ہماری روح نے اللہ سے اقرار کیا، وعدہ کیا کہ اللہ دنیا میں جائیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے اور آپ کے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائی دنیا کے اندر آئے تو دنیا کی چمک کو دیکھ کر، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، دنیا کی غلاظت کو دیکھ کر، دنیا کی گٹر کو دیکھ کر اس کے دل میں، اپنے دل میں اس کی محبت کو ایسا پیدا کیا جیسے ہمارا یہ ٹھکانہ پوری زندگی ہمارے کو ادھر رہ کر جانا ہے۔ میرے بھائی ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، اللہ رب العزت نے ہمارے کو بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت چاہے میرا بندہ میرے پاس آئے تو مکمل کامیاب ہو کر آئے، مکمل کامیابی تجارت میں، وزارت میں، صدارت میں، کسی عہدے میں، کسی ڈگری میں، میری سوچ میں، میری چلاکی میں، میری ذہانت میں، میرے مال میں، میری دکان میں، میرے بنگلے میں، میری گاڑی میں، میرے لالچ میں، میری چلاکی میں کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کا جو دار و مدار وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے، مبارک عمل، جو اس کے اوپر زندگی گزارے گا، خدا کی قسم صرف وہ شخص کامیاب ہوگا جو اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، خدا کی قسم وہ ناکام ہو جائے گا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو مسلمان پہ اللہ کا سب سے بڑا جو حکم نازل ہوا میرے بھائی وہ نماز ہے۔ آج مؤذن بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تمہاری کامیابی نماز میں، تمہاری کامیابی اللہ کے حکم میں۔ ہم اپنی کامیابی کو دفتر میں، بستر میں، ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، ناچنے گانے میں، کسی کی غلامی میں، ہم اپنی کامیابی کو ان چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں، اور مؤذن اللہ کا حکم ادا کر رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ میرے بھائی ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کر کر جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے میرے بھائی، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ اس بات کو بتانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے دنیا میں محبوب فرمایا۔ وہ دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے تھے، وہ اس پیغام کو لے کر آئے تھے کہ اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے وقت کے نبی کی بات کو مانا اللہ رب العزت نے اس کو کامیاب کیا، جس نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا اللہ رب العزت نے اس کو ناکام کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بھائی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بھائی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ کام کس کی ذمہ داری؟ میرے باپ کی ذمہ داری، یا کسی عالم کی ذمہ داری، یا کسی مفتی کی ذمہ داری؟ نہیں میرے بھائی، ہر اس شخص کی ذمہ داری جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس محنت کا ذمہ دار۔ وہ باپ کا بیٹا بعد میں، ماں کا بیٹا بعد میں، بچوں کا باپ بعد میں، بیوی کا شوہر بعد میں، بہن کا بھائی بعد میں، سب سے پہلے وہ اللہ کا بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے میرے بھائی۔ آج ہر بندہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے حکم کی کوئی نہیں مان رہا۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں آ رہی ہے مسجدوں سے، اپنے کام کو ضروری سمجھ رہے ہیں کہ میرا کام پہلے ضروری ہے، نعوذ باللہ نماز جاتی ہے بعد میں پڑھ لوں گا۔ میرے بھائی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس شخص نے ایک نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا 2,88,00,000 سال جہنم کے آگ میں چلے گا، اس کی تیاری کے لیے بھیجے گئے میرے بھائی۔ اپنے مقصد کو پہچان لو، ہم لوگ صرف اور صرف حی علی الصلاح، حی علی الفلاح تک پہنچیں گے تو کامیاب ہوں گے میرے بھائی۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو بھائی معذرت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔